سامعین ذوی احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، تمام جملہ ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ اس حقر کو محفوظ فرمائے، اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، قتل و غارت کا سلسلہ بڑی تیزی سے پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ سیاست اور مذہب کے نام پر نوجوانوں کو برغلا کر ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان نوجوانوں کو غلط استعمال کرنا جو فنکار لوگ ہیں، یہ ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں احتجاجی مظاہروں، دھرنوں، ریلیوں، لانگ مارچ اور بڑے بڑے سیمینارز کا سلسلہ تقریباً پورا سال ہی چلتا رہتا ہے، اور ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں یہ تمام ایکٹیویٹی پریکٹس کی جا رہی ہے، جن میں سے بعض مستقل اور بعض ہنگامی ہوتے ہیں، اور بعض مذہبی اور بعض سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، جن میں لوگوں کی کثیر تعداد اپنے گھروں سے نکل کر باہر سڑکوں پر اپنی مذہبی سیاسی وابستگی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ مظاہرے اپنے مظاہرین کے عقائد و نظریات اور ان کے حقوق کے ترجمان ہوتے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے کے انداز اور سٹائل سے ہی متعلقہ افراد کے اخلاق اور کردار کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور ان کا چہرہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ آیا یہ لوگ امن پسند شہری ہیں یا تشدد ذہنیت کے حامل ہیں؟ یہ دھرنے احتجاج خواہ مذہبی ہوں یا سیاسی، مجموعی طور پر ان کا چہرہ مایوس کن اور انتہائی غیر مناسب ہے۔ مد مقابل کی عزت اور حرمت سے کھیلنا، املاک کو نقصان پہنچانا، دکانیں جلانا، سڑکوں پر ٹائر جلا کر بلاک کرنا، گاڑیوں کو نظر آتش کرنا، انسانی جانوں سے کھیلنا، الغرض کے دھرنے میں دنیا میں یہ سب کچھ جائز سمجھ لیا جاتا ہے، الا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دانش سے کام لینے کی توفیق رکھی۔ اور ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک مسلم کی جان، مال اور عزت کی کیا اہمیت ہے، احتجاجی دھرنوں کے شرعی اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، اسلام نے ہمیں کہیں تہی دامن تو نہیں چھوڑا نا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کہیں تہی دامن چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ان تمام حالات کے پیش نظر آج اللہ کے پاک قرآن پیارے محبوب کے فرمان سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ یہ سورۃ النساء کی 148 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ تم اعلانیہ کسی کی برائی کرو، یعنی اللہ کیا پسند نہیں کرتا؟ ہم اعلانیہ کسی کی برائی کریں۔ ہاں، اگر کوئی مظلوم شخص ہو تو وہ داستان ظلم کو اعلانیہ بیان کر سکتا ہے۔ یہ قرآن نے احتجاج کا آپ کو طریقہ بتایا۔ اس آیت سے کسی قسم کے ظلم پر احتجاج کا جواز ملتا ہے،
حدیث پاک سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سنن ابو داؤد شریف میں 5153 نمبر پر سندن صحیح حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكره۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ آپ کے پاس وہ دوسری مرتبہ آیا اور اس نے پھر دوبارہ شکایت کی، حضور نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ وہ بندہ تیسری مرتبہ آیا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر بائی سڑک پہ رکھ دو، رستے پہ ڈھیر کر لو، اور جو لوگ اس کی وجہ پوچھنے آئیں تو پھر ان کو بتا دینا کہ میں کس وجہ سے اپنے گھر سے باہر آ گیا۔ لوگ آئے، اس نے ایسا ہی کیا، لوگ آئے، انہوں نے پوچھا جناب آپ گھر سے باہر کیوں آ گئے؟ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یہ اب میں آپ کو حدیث پاک سے احتجاج کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ احتجاج کیسے کرنا ہے، یا حضور نے کیسے بتایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا جناب یہ آپ سڑک پہ کیوں اپنا سامان لے کے بیٹھے ہوئے؟ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ میرے پڑوسی نے میرے ساتھ اس طرح زیادتی کی ہے۔ لوگوں نے اس کو بددعا دینا شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا۔ جس وقت سارا علاقہ اس پر لعن تو کرنے لگا تو وہ آگے ہاتھ جوڑ لیا، جناب آپ کی مہربانی، آپ اندر چلے جائیں، میں آج کے بعد آپ کو تنگ۔ یہ حدیث پاک میں ہمیں احتجاج کرنے کا طریقہ بتایا۔ سامان کس کا باہر آئے گا؟ تمہارا، کسی کا نہیں، اپنا سامان باہر نکالو۔ یہ حدیث پاک کہاں پہ ہے؟ ابو داؤد شریف میں ہے۔ اس کا نمبر کیا ہے؟ 5153 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو احتجاج کرنے کا طریقہ پہلے قرآن نے کیا بتایا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ظالم کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ دوسرا حدیث میں طریقہ احتجاج کیا بتایا گیا؟ کہ اس طرح کیا جائے گا کہ کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ عام مسلمان کی کو جا کے پھر ملکی سرمایہ داؤ پہ لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی یہ چیز تو انسانی جبلت میں شامل ہے نا کہ وہ احتجاج کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے ہر عمل کو اگر ہم شریعت کے سانچے میں ڈھال دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہم نے کب اٹھایا؟ جب شریعت کے سانچے سے باہر نکلے، ان اسباق سے، طریقوں سے باہر نکلے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جاہلوں، بدوؤں، بدتمیز لوگوں کا سا انداز ہرگز نہ اپنایا جائے۔ احتجاج کے اندر سورہ المؤمنون آیہ نمبر 96، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو احسن سب سے بہتر طریقے سے رفع دفع کریں۔ احتجاج کے اندر کیا چیز نہیں کی جائے گی؟ اب یہ بھی سنن ترمذی شریف کے اندر 1977 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ جو حوالہ دے رہا ہوں اس لیے عبارت بھی ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو نہ ملے عبارت پاس ہونی چاہیے، نہ ہو تو میں حاضر ہوں۔ کتاب کھول لیں، 1977 نمبر حدیث پاک نکال لیں، اس کے اندر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو احتجاج کے اندر شریک لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، بہت مومن بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا، فاحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا، گالی نہیں نکالی جائے گی، لعنت نہیں کی جائے گی، اپنی زبان درازی فاحش گوئی کا، وہ حضرت جی آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے نا اپنی زندگی میں، پنجابی ہم لوگ ہیں، پنجابی کلچر ہمارا، ہمارے زیادہ تر لوگ گالیاں بکتے ہیں، پنجابیوں میں زیادہ تر گالی بکتے ہیں، اردو سپیکنگ میں اتنی نہیں ہوتی، ان کی گالی بھی بڑی مہذب ہوتی ہے، ہماری یہاں کلچر ہے، کیا کریں۔ اور ہمارے جو لاہوری ہیں وہ تو سبحان اللہ، پھر کیا ہی بات ہے، نہیں وہ دنیا کی کوئی ایسی تہذیب اور کوئی جناب ایسا کلچر ہے ہی نہیں جڑا لاہوریاں نال مقابلہ کرتا ہے، علی نسب جناب۔ ہماری تو گالی بھی اس ذات کی ہوتی ہے جو کانوں نے کبھی سنی کوئی نہیں ہوتی، ایسی ایسی ذات کی گالی ہم ایجاد کرتے ہیں، ہے نہیں، اور ایسی ذات کی گالیاں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس دوران، یہ 5-4 دنوں کے دوران میں نے زندگی میں وہ گالی سنی ہے نہیں کہ ساری زندگی گزر گئی، باوجود ہمارے آس پاس یہ لونڈے لپاڑے یہ سارا پروگرام رہتا ہے، سنتے تو رہتے ہیں نا جی، کوئی تمیزدار ہوتا ہے کوئی بدتمیز ہوتا ہے، لیکن اس ذات کی گالی جناب میں نے سنی ہے، الامان الحفیظ، اس کو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے احتجاج نہیں کرتے، گالی دینا، بدگوئی کرنا۔ یار افسوس کی بات یہ ہے، ایک آنٹی کا مجھے کسی نے کلپ بھیجا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مرد تو میں کہتا ہوں اس کے 10% بھی قریب نہیں ہے گالی دینے میں، وہ آنٹی جو ہے وہ اس ذات کی گالی دے رہی ہے، ہم نے پیدائش سے لے کے آج تک کبھی گالی نہیں سنی جناب۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن لعنت نہیں کرے گا، طعن نہیں کرے گا، فحش گوئی نہیں کرے گا، بد زبانی نہیں کرے گا۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں احتجاج کا، ٹھیک ہے نا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، تو پھر ہم اسلام سے بھی تو لے لیں نا کہ اسلام نے ہمیں احتجاج کرنے کا کیا طریقہ بتایا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و حدیث میں بتائی ہیں۔ اچھا جی، قرآن کہتا ہے احتجاج کے دوران زمین پر فساد نہیں ہونا چاہیے، سورۃ الاعراف 56 نمبر آیہ مبارکہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لاکھ کو نقصان پہنچانا، توڑ پھوڑ کرنا، پولیس پر انتظامیہ پر پتھراؤ کرنا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ احتجاج کا طریقہ نہیں، یہ احتجاج کا طریقہ نہیں۔ احتجاج اسلام اور اہلیان اسلام کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں اسلامی شناخت رکھتا ہے، 14 صدیوں کے اندر 1400 سال، بلکہ 15ویں صدی لگ گئی، 1500 سالوں میں صرف 2 ملک، 2 ریاستیں اسلام کے نام پر اس روئے زمین کے نقشے پر ابھری ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کا قیام کیا، ریاست اسلامیہ کا، 14 صدیاں پہلے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، میرے علم میں نہیں ہو سکتا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے، آپ مجھے بتائیے۔ 14 صدیاں پہلے حضور نے مدینہ میں بنیاد رکھی ریاست اسلامیہ کی، 14 صدیوں کے بعد یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا۔ ابھی تک مجھے پتہ ہے، میں نے خود بنتے نہیں دیکھا، میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب پاکستان بن رہا تھا، البتہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے۔ میں ڈائریکٹ ان لوگوں سے ملا ہوں جو اس تحریک پاکستان کے اندر شامل تھے، خاکسار تحریک تھی، اس کے بڑے بڑے بزرگوں سے ملے ہیں، بڑے بڑے ہمارے اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے ڈائریکٹ اس میں حصہ لیا تھا، میں ان سے ملا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا، اور کتابوں میں بھی ایسے ہی موجود ہے۔ پاکستان کی تحریک جب شروع کی گئی
تو ایک نعرہ لگایا گیا جس کو کہتے ہیں پاکستان، کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی 14 صدیوں کے بعد یہ دوسری ریاست تھی ایسی جو اسلام کے نام پہ مرز وجود میں آئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر پورا خطہ عرب سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی، شرک اور یہ ساری چیزیں، اب اس احتجاج کے اندر، اس اسلامی ریاست کے اندر احتجاج بھی ہم اسلامی اصولوں کے مطابق کریں گے۔ پہلا جو میں نے اصول بیان کیے ہیں ان میں سے ایک جو ابھی عرض کیا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی، املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگلا کیا ہے؟ رب کریم نے سورہ بقرہ 191 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ، انارکی پھیلانا، انارکی پھیلانا، بد امنی پھیلانا، یہ قتل سے بھی بدترین فتنہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت معاذ بن انس جوہنی سنن ابو داؤد شریف کے اندر 2629 نمبر پر روایت کرتے ہیں، غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا وکذا فضیق الناس المنازل وقطعوا الطریق، میں نے اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں اور فلاں غزوات کیا تو لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا اور راستے مسدد کر دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا جو لوگوں میں اعلان کر دے۔ احتجاج، غزوہ، جب بندہ کسی سے جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو امن کے لیے تو نہیں جا رہا ہے، جنگ کرنے جا رہا ہے، اس جنگ کا طریقہ۔ آج میں اگر اس کو سادہ لفظوں میں کو احتجاج، ایکسٹریم لیول کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، غزوہ کہہ لیں، وہ کرنے جا رہے تھے، لوگوں نے رستوں کو تنگ کر دیا، آج کی ٹرم میں رستے بلاک کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا، جاؤ ان سے کہو، فرمایا ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، جس نے پڑاؤ کی جگہیں تنگ کر دیں یا راستہ مسدود کر دیا تو اس کا جہاد نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 2629 نمبر پر روایت موجود ہے۔ سڑکیں بلاک کرنا ریاست اسلامیہ کے اصولوں کے منافی ہے۔ فساد کرنا، گالی گلوچ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، اگر یہ میرے بیان ہیں آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے بیان ہیں اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر میرے بابو ان اصولوں کے مطابق احتجاج کیا جائے گا۔ سیدھی بات ہے، میں آپ کو قرآن کا حوالہ دے سکتا ہوں، حدیث کا حوالہ دے سکتا ہوں، میں منوا نہیں سکتا آپ کو کہ تو نے ایسا ہی کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، بھائی ہمارے تک ہے پہنچا دینا۔ یہ ریاست اسلامیہ ہے، اس ریاست اسلامیہ کے اندر ہر ایک ایکشن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں۔ کسی بھی وہ مذہبی تنظیم کا جلسہ ہو جائے نا جی، تو سب سے پہلے سڑک بلاک ہوتی ہے۔ میں اگر چاہوں نا جی، عید والے دن یہاں پہ صفائی کروا کے ادھر ٹینٹ لگوا کے نا یہ پوری سڑک ہماری زبردست قسم کی میں بند کرا دوں، ساری دنیا یہاں پہ آئے، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن جناب میں پڑھانے تو نماز جا رہا ہوں اور ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لینے جا رہا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے دوران جہاد بھی رستے نہیں بند کروائے، اور میں صوفی اعظم کہاں سے آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بدل کے راستوں کو بند کر کے میں نماز کا نام لے لوں؟ نہیں حضور، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز کا طریقہ اللہ کے حبیب نے بتایا ہے۔ یہ اسلام کو لنگڑا لولا اسلام نہیں، یہ کامل مکمل اکمل دین ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اب راضی ہوگا تو دین اسلام سے ہوگا، اور یہ دین اسلام کامل مکمل اکمل دین ہے۔ بے شمار لوگ اذیت میں دن گزارتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کی اکثریت کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اذیت پہنچانا، رستے بند کرنا، گالی گلوچ کرنا، لعن و طعن کرنا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ الاحزاب 58 نمبر آیہ مبارکہ،
فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ ناحق مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یہ اللہ کا قرآن سورہ احزاب کہہ رہی ہے۔ اب پہلی آیہ مبارکہ، یہ آیہ مبارکہ اس کو آپس میں آپ کریں۔ پہلی میں کیا تھا؟ احتجاج کا پہلا اصول کیا ہوگا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کبھی بھی کسی بھی ایسے بندے کی برائی نہیں کی جائے گی جس نے کچھ نہیں کیا، جس کا ظلم، جس کا جبر، جس کا گناہ بالکل کنفرم ہو جائے۔ آج تو ملزم کو مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ملزم سے مجرم بنا دیا۔ الزام لگنا چاہیے، اور الزام تو کائنات عالم میں بھائی کوئی بچے ہی کوئی، رب کی ذات کے اوپر نہیں الزام۔ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، نیچری ہیں، اور اللہ کو مانتے نہیں مانتے، وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ ایک کیمیکل ری ایکشن، ایک قدرتی عمل، بس اسی کو کہتے ہیں یہی خدا ہے۔ بھائی راضی تو کوئی میں، ہاں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، قرآن کہتا ہے اس کے خلاف بات نہیں کی جائے گی۔ جرم ثابت ہو گیا، ظلم ثابت ہو گیا، زیادتی ثابت ہو گئی، پھر احتجاج کا تمہیں حق ہے۔ یہاں پر فرمایا وہ بندہ جس نے بغیر کسی وجہ کے مرد مومن پر، مرد عورت پر الزام لگایا، بہتان لگایا، وہ صریح گناہ میں پڑ گیا۔ ریاست اسلامیہ کے اندر ایسے بندے کے بارے میں جو بہتان لگائے، کوڑوں کی سزا ہے۔ جی بھائی تیری جرت کیسی ہوئی، تو نے ایسی بات کی؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، یہ صحیح بخاری شریف میں 2465 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم الجلوس علی الطریق، ایاکم الجلوس علی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو وہاں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہماری بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، ہم یہاں باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پنجابی کلچر میں نا جی، رات کو شام کو، ابھی تو یہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا، سارے لوگ کام سے آتے تھے، جس نے جو کام کرنا، باہر چارپائیاں پڑی ہونی، نہیں تو تھڑوں کے اوپر بیٹھنا، تندوروں کے اوپر بیٹھنا، ایک نا وہ کٹھ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بیٹھک لگتی تھی بزرگوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سارے شام کو آ کے بیٹھ جائے کر۔ تو یہ صحابہ سے طریقہ چلا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا بھائی ایسا نہیں کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے باتیں کرنی ہوتی ہیں، آپس میں مشاورت کرنی ہوتی ہے، تو ہم مجبور ہیں، ہم تو وہیں بیٹھیں گے۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، گلیوں کے دروازوں پر، چوراہوں پر ایسا اکٹھ کیا جاتا تھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأُعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا بھی حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهی عن المنکر۔ باہر بیٹھنا ہے، آپ نے دیکھو نا اسلام کیسے آپ کی تربیت کرا، باہر بیٹھنا ہے، تھڑے پہ بیٹھنا ہے، کسی مقام پر بیٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے، تو اس کا سب سے پہلا غض البصر، نگاہ نیچی رکھ، بے لگام جانور کی طرح یہ نہیں کرنا، وہ کون لنگ رہا ہے کون نہیں لنگ رہا، کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا، یہ نہیں کام کرنا، نگاہوں کو نیچی رکھ۔ غض البصر وکف الاذى، ایذا دینے سے بچ، ایویں پیا پیا بٹا کتا کو لنگا ٹھا مارتا، وہ کتے نے تینوں کی کیا، وہ تو جانور ہے، تو انسان ہے، تینوں نے کی کہتے بھائی جاندے جاندے ایویں شدنی چھڑتی، ایسے سلسلے
یہ نہیں کرنا. وکف الاذا، اپنے ہاتھ کو تکلیف دینے سے روک لے. ورد السلام، سلام کا جواب دینا. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. یہ ریاست اسلامیہ کے اندر، مملکت اسلامیہ کے رہنے والوں کے لیے بیٹھنے کا، اٹھنے کا، بولنے کا، احتجاج کرنے کا یہ طریقہ کار قرآن پاک نے ہمیں بتایا، اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ممبر رسول پر بیٹھ کے آپ کو خدا کی قسم کہتا ہوں، یہ جتنا بھی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے احتجاج کرنا کیسے، کبھی یہ بتایا ہی نہیں گیا. اگر کوئی اس طرح کوئی بندہ چھیڑ بھی دے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب چھڈو تسی پر کڑے مسئلے لے کے بہ گئے ہو، سانو سیدھا سیدھا اسلام دسو. میں نے اس لیے حدیث پاک پڑھی، اس کا نمبر بتایا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس لیے اس کا نام اور آیت نمبر بتایا کہ یہ طریقہ کار ہے ریاست اسلامیہ میں احتجاج شرعی کرنے کا، راستوں میں بیٹھنے کا، یہ طریقہ کار ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں آج سے 40-45 سال پہلے چرس کا نشہ بڑا عروج پہ آیا تھا. بھنگ تھی اس وقت، بھنگ، ہاں جی، اور بھنگ تھی یا چرس آئی تھی؟ نہیں. اس کے بعد بڑے نشے ایجاد ہوئے، بڑے نشے ایجاد ہوئے. سن 2000 کے اندر جو ہے نا جی، نواں نشہ ایجاد ہوا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ ایسا نشہ ایجاد ہوا. آج جناب وہ صرف آپ پب جی گیم ہے نا جی، ایک گیم ہے نا جی، موبائل کی مہربانی نہیں، اس کے بارے میں آپ تحقیق کرنا شروع کریں نا، آپ کو پتہ چلے گا بچوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا. نشئی نشے کے اندر کیا کرتا ہے، وہ ایسی حرکات کرتا ہے جن حرکات کی خبر اس کو بعد میں آتی جب اس کو ہوش آتا ہے. گیم کا نشہ ایسا ہے جی، یہ موبائل کا نشہ، اس نے ماں باپ کو مروا دیا. پھر مہربانی ہوئے ٹک ٹاک دی، ہاں واہ واہ واہ، کمال ہی کر دیتا ہے جناب. پہلے سی فیس بک اور یوٹیوب، یہ دونوں فیل ہو گئے جی. اگر کوئی یہاں پہ میڈیکل وہ ہے نا جی، لائن سے بیٹھا ہوا یہاں پہ بندہ، تو ان سے میں نے ایک دفعہ سوال کیا، یہ شاید میری تائید کرے، یہ جو چرسی ہوتے ہیں پاؤڈری، ان کو کیا ایسا مزہ آتا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی دماغ کے اندر نا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، ڈوپامین ایک نامی کیمیکل ہے. جس وقت کوئی نشئی وہ سوٹا لگاتا ہے نا جی، یا ٹیکا کرنے والا ٹیکا لگاتا ہے، وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اور اس کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. بے عین ہی یہی کیمیکل وہ ٹک ٹاک والے نو اس وقت جس ٹائم وہ ٹک ٹاک بنا ہے تو اتنے ہوتا ایک لائک آیا جناب، ایک لائک آتا واہ 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 واہ. پھر شکوے کر رہا ہوں یار میرے تو ویو آئے کوئی نہیں، مینو تو انہیں لائک ملے کو نہیں. بیچارہ نے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا. ڈپریشن ہمارے زمانے میں کوئی کسی بلا کا نام ہی نہیں تھا، کوئی شے ہی کوئی نہیں تھی. آج سے 10 سال پہلے یہ جو بیماری عام ہوئی ہے، اس وقت کی بورڈ واریر بیٹھے ہوئے ہیں، کی بورڈ واریر، فیس بک کے واریر، ٹک ٹاک کے واریر، یوٹیوب کے واریر، یہ ساری جنگی جو ہے مجاہدین تیار ہیں. ریاست اسلامیہ کے اندر ان کا تصور ہی کوئی نہیں. ریاست اسلامیہ کے اندر ان کا تصور. اچھا، اس کی ایک بڑی خاصیت ہے، آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہوں، آپ فیس بک دیکھ رہے ہوں، آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوں، آپ ٹویٹر استعمال کر رہے ہوں، آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، جس وقت کوئی فون آئے گا نا جی، یہ تمام چیزوں کو پیچھے ہٹا دے گا، کال پہلے بجائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ رابطہ کرنا. ایسا ہی ہے نا جی، رابطہ کرنا ایک سب اس کا مقصد تھا کہ ہم ایک سے دوسرے، جتنا مرضی یہ جدید ہو گیا ہے، جتنا مرضی یہ ایڈوانس ہو گیا ہے، یہ اپنا اصل مقصد نہیں بھولا. آپ جو مرضی دیکھیں، جیسے ہی فون کسی کا آئے گا یہ سب چیزوں کو پیچھے کر دے گا اور اپنا اصل مقصد آپ کو بتا دے گا. بھئی میرا اصل مقصد یہ ہے. میں مسلمان بچوں سے بات کرتا ہوں، ہر ایک سے، آپ جو مرضی کرو یار، آپ جو مرضی کرو. جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی بات آ جائے نا تو پھر سب کچھ پیچھے چھوڑو. آپ اندازہ، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. آپ فیس بک چلائیں اور وہ اس نمبر پہ کال کرے، فیس بک بند ہو جائے گی، کال آنا شروع ہو جائے گی. ہمارا جو طریقہ کار ہے
میرے بابو آپ جس مرضی جو ہے نا مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس مرضی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر میں قرآن پاک کی آیات کھول دوں نا تو بہت وقت طویل ہو جائے گا. صرف خلاصہ سن لو، کل قیامت والے دن کسی بھی رہنما نے تمہارے حق میں کوئی گواہی نہیں دینی. رب کعبہ کی قسم. انہوں نے کہنا ہے جناب ہم آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو کوئی بھی رہنما ہے کسی بھی پارٹی کا ہے، آپ نے ساری زندگی وقف کی ہے، جاؤ اس کے سامنے جاؤ اور اس سے کہو جناب میں نے ساری زندگی آپ کی پارٹی کے لیے وقف کر دی ہے، میرا نام اور میرے باپ کا نام بتاؤ، میں کون ہوں بتاؤ. میں جس لیڈر کو مانتا ہوں اس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے مشکل ترین وقت میرے اوپر قبر کا آئے گا. خدا کی قسم احادیث کا مجموعہ اٹھا کے دیکھو، قبر میں مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے گا. مانے بندہ پھر ایسے لیڈر کو مانے نا، بندہ مانے ایسے لیڈر کو مانے جو مشکل وقت میں تیرے ساتھ کھڑا ہو. بلا تفریق مجھے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں، لین دینے کوئی نہیں. ان لوگوں کی ڈائریکشن ہی آؤٹ ہے. ان کے حق میں احتجاج کر کے جو جیلوں میں گئے ہیں، کون سا لیڈر ان کے پیچھے کھڑا ہے؟ نہیں کھڑا. خدا کی قسم آپ ذخیرہ احادیث کو پڑھیں. کل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو اپنی شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، حضور وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے. اسی کو شفاعت مصطفیٰ کہتے ہیں. لیڈر بنانا ہے تو ایسا بناؤ نا یار، جو مشکل وقت میں پوچھا گیا یا رسول اللہ کل قیامت والے دن آپ تو بڑی اونچی منازل کے اوپر براجمان ہوں گے، تو آقا جی اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کل اگر مجھے تم میدان محشر میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو میزان پر آ جانا، جہاں پر میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے میں تمہیں وہاں پر موجود ملوں گا. مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر آ جانا، جہاں پر پیاس سے تڑپتے ہوئے میرے امتی میرے پاس آئیں گے، میں حوض کوثر پلا پلا کے ان کی پیاسیں بجھا رہا ہوں. حضور یہ ہوتا ہے لیڈر. اس کو کہتے ہیں لیڈر جو ہر مشکل میں. یار میں سمجھتا ہوں شاید یہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث نہیں سنی. کل محشر والے دن ایک بندے کے نامہ اعمال تلیں گے، نیکیاں اس کی کم ہو جائیں گی، برائیاں بڑھ جائیں گی. وہ تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی ایک نیکی دینے والا آ جائے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ایک پرچی اس کو دیں گے. یہ حدیث سنی آپ نے؟ یار مجھے پھر بتاؤ، بندہ لیڈر چنے تو ایسا چنے نا یار جو آپ کو اللہ کی قسم نہ اس دنیا میں رسوا ہونے دے گا نہ آخرت میں رسوا ہونے دے گا. آپ نے زندگی میں، یہ میری نوجوان نسل نے بھی اب تو دیکھ لیا ہے نا جی، یہ 20 سالوں کے اندر جو 20 سال کی عمر کے ہیں تو وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں اینج پلٹی کھاندے نہیں یا نہیں کھاندے سیاسی لوگ ہیں جی. تھالی کے بینگن بنتے کہ نہیں، کہ جب ایک جماعت پہ اتاب آیا چھوڑا بھاگا دوسری طرف چلے گئے، ادھر سے مزے لوٹے، جب ادھر اتاب آیا ادھر دوڑے ادھر چلے گئے. لیکن خدا کی قسم بتا مجھے غلام میرے مصطفیٰ کا ہو کبھی پلٹی کھایا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. اس کو کہتے ہیں لیڈر اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں عشق. یہ ہے احتجاج کا صحیح طریقہ. آج کا احتجاج میں آپ کو بتاتا ہوں، ساری پارٹیاں چھوڑ کے مصطفیٰ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ. چلو آپ حضور کی پارٹی میں شامل ہو جائیں. رب کعبہ کی قسم یہ ملک اس مقام تک عزتیں پائے گا کہ ساری دنیا این سر چک چک کے دیکھے گی، واہ میرے ربا کیا عزت دیتی تھی. یہ پارٹیاں نہ اس دنیا میں تمہاری بنے گی نہ اس جہان میں بنے گی. یہاں پر بھی وہاں پر بھی سوائے ذلت اور رسوائی کے ہمیں کوئی اور نہیں دینے والے. لیکن خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نہ یہاں ذلیل ہوں گے. آج سے چلیں مجھے یہ بتائیں، یہاں پر جو پرانے بندے بھی بیٹھے ہیں، جو سب سے پہلی پاکستانی وہ آئی تھی سیاسی پارٹی، اس کے کوئی 10-12 نام یاد ہیں آپ کو سیاسی ورکروں کے؟ کسی کو نہیں یاد ہوں گے، اللہ یہ کہ بیچارہ وہ غرق ہو گیا ہو اس پارٹی کے اندر. لیکن 14 صدیاں گزر گئیں، مصطفیٰ کی پارٹی کے ورکرز کا نام مجھے یاد ہے.
میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے جی، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام نامی اس میں گرامی۔ صحابہ کون تھے؟ حضور کی پارٹی کے جو سرکردہ ورکر تھے، خلفاء تھے، ان کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہے، حضور کے غلاموں کے نام بچوں کو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پنجتن پاک کا نام تو سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے، چاروں یاروں کا نام یاد ہے، یہ سرکردہ حضور کے پارٹی کے ورکر تھے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹی کے وہ سرکردہ ورکر تھے جنہوں نے وفا کی ہے، 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک ان کے نام نہیں مٹے جناب۔ نام اسی طرح تیری خیر ہو جائے، روز روشن کی طرح آیا، آج بھی سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے، ہمارے ادب سے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ وہ صدیق اکبر تو بڑی شان والے تھے، میرے مصطفیٰ کے در کے غلام جو تھے، جو صدیق اکبر نے آزاد کروائے، جس کو بلال حبشی کہتے ہیں، اس کا نام آ جائے تو ہمارے احترام سے دل جھک جائے۔ بلال حبشی کا نام آ جائے جناب، یہ بات ہوئی نا، یہ ہوئی ہے نا پڑھ۔ آج یہ کون سی یار ادھر احتجاج کیا، زور لگا کے مار توڑ پھاڑ کر کے، پھر جب 2 جوتے پڑے پھر نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، یہ کون سی پارٹی بازی؟ ایک پارٹی بازی۔ ہماری پارٹی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا سن 1929 کے اندر ایک ادنا سا غلام ورکر جس کو غازی علم دین شہید کہتے ہیں، اس کو جوت پھیر کے نہیں، دنیا کی کون سی ایسی طاقت نہیں تھی یا سرمایہ نہیں تھا، یہ اس کو کہا چھوڑ دے گی پارٹی، نہیں چھوڑنی، نام اس کا زندہ ہے یا نہیں؟ غازی علم دین شہید ہو گیا، غازی ممتاز حسین قادری ہو گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو بڑے پیار سے رکھا گیا؟ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے؟ نہیں ہوئے جناب، کیونکہ پارٹی بھی اصل تھی، پارٹی کا لیڈر بھی نسلی تھا، پارٹی کے ساتھ ساتھ لیڈر کا نسلی ہونا بھی ضروری ہے۔ جو زندگی تو زندگی، دنیا تو دنیا، حشر میں بھی جو تیرا ساتھ نہ چھوڑے، وہ لیڈر لینا چاہیے۔ بھائی نوجوانوں، تعلیم کی طرف توجہ کرو، کاروبار کی طرف توجہ کرو، ملک اس وقت بڑی معاشی بحران کے اندر ہے، ان پارٹیوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دینا، یہ صرف اپنی جیب بھریں گے، اپنا پیسہ بھریں گے تو جل جان دیں۔ خیر، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام سے ایک آیہ مبارکہ پڑھ کے بات یہیں پہ ختم کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیہ مبارکہ، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں برانگیختہ کر کے ناانصافی پر آمادہ کر دے۔ عدل پر قائم رہو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، آپ نے نا ایک کام کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے نا پیک پہ جا کے کرنا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اگر 2 نمبری کرنی ہے نا ٹھیک، تو جو وقت حال میں تم جرم کر رہے ہو نا جی، وہ اگلے کے اوپر پھینک دو۔ میں ڈاکہ مارنا ہے نا جی، تم ڈاکہ مار رہے ہو تو اگلے کے اوپر لگا دو زور، ڈاکو 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 ڈاکو۔ اگر تم نے چوری کرنی ہے تو کوئی چور 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 چور، وہ اگلا اپنی صفائی دینے میں لگ جائے گا، ہاں جی، تمہاری چوری اور تمہارا گناہ۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرو، عدل و انصاف پر قائم رہو، اللہ سے ڈرو۔ آپ سے دعا ہے، اللہ سے دعا ہے، آپ سے گزارش ہے، ملک پاکستان اور اسلام کے ساتھ وفاداری اس وقت ہماری نجات کا سبب ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو، مجھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔